لما یؤمنون، بس بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس آیت سے ماقبل آیت جس میں آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر کیا اسی آیت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی طرف سے نشانیاں دے رکھی تھیں، اور ان کی ہم نے مدد کی روح القدس یعنی حضرت جبریل امین کے واسطہ سے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، کہ جب بھی کبھی تم لوگوں کے پاس ہمارے رسول آئے اور وہ پیغام لے کر آئے کہ جس پیغام کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے یہاں اس آیت میں نفس کا ذکر کیا، نفوس کا ذکر کیا، انفسکم، تم لوگوں کے جو نفس تھے وہ چاہتے نہیں تھے، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ جو لفظ انفسکم ہے، اس پر میں دو چار باتیں عرض کروں گا کہ اللہ جل شانہ نے انسانوں پر جہاں اور بہت سارے انعامات کیے ہیں، ان میں سے دو چیزیں بھی اللہ نے انسان کو خاص الخاص عطا کی ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام دل ہے اور ایک کا نام ہے نفس، جو اللہ نے ہر ایک انسان کو عطا کی، چاہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، مسلمان کافر جو بھی ہے، ہر ایک انسان کو اللہ نے بشمول اور نعمتوں کے یہ دو نعمتیں بھی دی ہیں۔ اب یہ جو انسان کا دل ہے، یہ جذبات کا مقام ہے کہ دل میں انسانوں کے لا تعداد جذبات ہوتے ہیں۔ محبت کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، خوشی کا، غمی کا، ہر طرح کے جو جذبات ہوتے ہیں انسان کے اندر، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے نفس۔ یہ جو نفس ہے یہ انسان کی خواہشات کی جگہ ہوتی، اس میں انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ جذبات کے لیے اللہ نے دل دیا، خواہشات اللہ نے انسان کے نفس میں رکھی ہیں۔ اب وہ خواہشات اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں۔ اچھی خواہشات کیا ہیں؟ کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، کامل مسلمان بن جاؤں، میرا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے، میں تہجد گزار بن جاؤں، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاؤں، جتنی بھی نیک خواہشات۔ اور دوسری چیز ہے بری خواہشات۔ بری خواہشات کیا ہیں؟ کہ انسان اللہ کی ذات سے دور ہو جائے، اس سے غافل ہو جائے، اس کے احکامات کو پسے پشت ڈال دے، یا جس طرح ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں جو مرضی کروں، جہاں دل آئے جاؤں، جب سوؤں، جب دل کرے میں اٹھوں، میری مرضی ہے، میں جو کروں۔ دوسری چیز یہ ہے بری خواہشات، جو ہر ایک انسان مسلمان کے اندر یا وہ غیر مسلم ہے اس کے اندر بھی یہ خواہشات پائی جاتی۔ تو ان خواہشات کا تعلق ہمارے نفس کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے جی؟ نفس کے ساتھ ہے۔ اور یہ خواہشات ہر ایک انسان میں، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، بری خواہشات۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے انسان کی اسی نفس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے انسان کے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اس نفس کو وجود دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
ہم نے انسان کے اندر فسق و فجور، نافرمانی کا جذبہ بھی رکھا، اللہ کی اطاعت پر آنے کا جذبہ اور خواہشات بھی رکھی۔ اللہ نے انسان کے دل میں، نفس میں فسق و فجور کا جذبہ بھی اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ بھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے دل میں رکھا ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر جب سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تلک اور قیامت تلک، اس پوری دنیا میں جتنا نفس کو خوش کیا گیا، جتنی نفس کی بات مانی گئی، جتنا نفس کو راضی کیا گیا، اتنا اللہ کو بھی راضی نہیں کیا گیا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کتنا کچھ کرتا ہوں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کتنا کچھ کر رہا ہوں۔ اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو ہم بطور مسلمان، ہماری زندگی میں 90% وہ کام ہیں جو ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام بہت تھوڑے ہیں۔ اور بطور مسلمان ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو تھوڑی بہت ہمارا شریعت کے ساتھ ایک تعلق، اللہ کے ساتھ ربط ہے، یا جو کوئی تھوڑے بہت احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں دین اسلام کے، وہ بھی ہم ان احکامات پر عمل کرتے ہیں جن پر ہمارا نفس راضی ہوتا ہے، جو سہل طریقے سے ہو جائیں، جس میں ہمیں کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، پریشانی نہ اٹھانی پڑے، ہم ان احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اور جہاں ہماری زندگی میں اللہ کا حکم، ہمارے نفس کی خواہش، اگر یہ دونوں مد مقابل آ جائیں تو ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں، اپنے دل کی مانتے ہیں۔ کہ جب کبھی اللہ کا حکم مد مقابل ہے، ایک طرف برائی ہے، نافرمانی ہے، تو وہاں ہم نافرمانی کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اللہ کے حکم کی طرف نہیں آتے۔ لوگ دیکھیں 5 روپے کے عوض جھوٹ بول دیتے ہیں، لوگ 100 روپے کے عوض جھوٹ بول دیتے ہیں، حرام کھا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ کام مت کرنا، پھر بھی کر جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو دین کے ساتھ یا دین پر چلنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ بھی رنگین سا ہے، اپنے من کا ہے، اپنے مزے کا ہے۔ جہاں آسانی ہوگی وہ کریں گے، جہاں مشقت پیش آ جائے، پریشانی اٹھانی پڑے، وہ ہم شریعت کا حکم اس کو فالو نہیں کرتے، اس پر ہم نہیں چلتے۔ اور یہی سب سے بڑی نفس کی بنیادی فساد کی اور برائی کی جڑ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اور اس کا نفس اس قدر طاقتور ہو جائے کہ وہ اللہ کے مد مقابل احکامات کے مقابلے میں آ کر اسے برائی کروا دے۔ یہ بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی۔ ہمارا نفس اس قدر پاورفل ہے کہ ہمارے سامنے حلال حرام 2 چیزیں ہیں، اور ہم حرام کو اختیار کر جائیں، حلال کو چھوڑ دیں۔ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، نماز ہے۔ نماز ہم میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اس محلے کے کتنے لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اپنے گھر میں پڑھا؟ کتنے لوگ ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو بہت قلیل لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، باقی سارے کے سارے بے نمازی ہیں۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نہیں آ رہے۔ وہ 100 بہانے بنا لیں گے، بھائی میری دکان کھلی ہے، دکان پر پیچھے کان ہوگا، گاہک آ جائے گا، میں دہاڑی لگا رہا ہوں، میں یہ بہانا، یہ ابھی گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے، ابھی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میں بعد میں پڑھ سا۔ 100 بہانے بناتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، نہیں کرتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نفس جو ہے ہمارے اندر، وہ ہم پر اس قدر غالب ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا حکم پورا ہی نہیں کرنے دیتا۔ جبکہ اس نفس کے خلاف جدوجہد ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ ہر ایک مسلمان اپنے نفس کو کچل کر اللہ کے احکامات کو پورا کرے، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کا حکم پورا کرے، یہ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، آخری کچھ دن تھے، بیمار بھی تھے۔ تو ایک دن انہیں مچھلی کھانے کا شوق پیدا ہوا،
मुहद्दिस रसूल हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर के बेटे हैं, अजीम साहबी रसूल है। मछली खाने का जज्बा पैदा हो, ख्वाहिश हुई कि चलो आज मछली खाते। घर वालों को बोला भाई मछली बना कर लाओ, उन्होंने मछली तैयार करके सामने रख दी। अभी खाने वाले थे कि बाहर दस्तक हुई कि मैं एक फकीर हूं, साइल हूं, भूखा हूं, मुझे कोई आदमी खाना खिला दे। ये आवाज हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के कानों में पहुंची। उन्होंने घर वालों को बोला भाई ये मछली उठाओ और जाकर बाहर फकीर को दे दो। हालांकि अगर वो ना भी देते कोई हर्ज नहीं था, उनकी एक अपनी ख्वाहिश थी, उनके लिए जायज भी था खाना, लेकिन चूंकि यहां उनका नफ्स ये चाहता था कि मैं मछली खाऊं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी जिंदगी के इन आखिरी वक्त में भी अपने नफ्स को कुचला और उसके खिलाफ किया। एक और हम लोग हैं, हमारा नफ्स, हमारे जज्बात, हमारी ख्वाहिशें हमें छोटी छोटी चीजों पर अल्लाह का नाफरमान बना देती। हम इसको कुचलने के लिए, इसको ज़ेर करने के लिए, कमजोर करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। हालांकि जो शख्स अपने नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ चलता है उसका ठिकाना जन्नत है। क्या है? जो अपने नफ्स के खिलाफ अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अल्लाह का हुक्म पूरा करे, इसका ठिकाना जन्नत है। और जन्नत कोई मामूली चीज है, बहुत बड़ी चीज, जो अल्लाह की रजा की अलामत है। जहां हमारे लिए अल्लाह फरमाते हैं वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारा दिल जो चाहेगा वो तुम करोगे, जो दिल चाहेगा वो खाओगे, जो दिल चाहेगा वो पहनोगे। हर ख्वाहिश अल्लाह जन्नत में पूरी करेंगे। तो ये उसके लिए है कि जो अपने नफ्स को कुचले, जिस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने आखिरी वक्त में भी नफ्स की नहीं मानी, और इस नफ्स के साथ हमारी ये जो जंग है ये मौत तक है, मौत तक। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जमाने में एक हाकिम था, उसकी अहलिया बीवी उससे नाराज थी। एक दिन वो बड़े मोड़ में था, अच्छे मोड़ में था, और अपनी अहलिया को राजी करने के लिए उसकी मिन्नत समाजत करने लगा, जिस तरह हमारे यहां भी लोग कर देते हैं घर वाली को राजी करने के लिए। तो वो जो हाकिम था वो जितना उसकी मिन्नत करता वो आगे से और भी बिफरती, वो आगे से और भी चौड़ी हो जाती, जा मैं तुझसे बात नहीं करती। अब ये जो हाकिम है काफी देर तक तो उसकी मिन्नत करता रहा। तो उस औरत ने तंग होकर कहा कि भाई जहन्नमी मुझसे दूर हटो। क्या कहा? तू जहन्नमी है, मुझसे दूर हटो, ऐ दोज़खी आदमी मेरे करीब मत आओ। अब ये अल्फाज उसको बड़े बुरे लगे और हाकिम गुस्से में आ गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैं जहन्नमी ना हुआ, या अगर मैं जहन्नमी हुआ तो तुझे 3 तलाक है। बकुल तुम्हारे कि तू मुझे कहती है कि मैं जहन्नमी हूं, अगर मैं वाकईतन जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक, फौरन तलाक होगी, तुझे मैं अपने अक़द में नहीं रखूंगा। बहरहाल गुस्सा ठंडा हो गया, दोनों बैठ गए, सर जोड़कर बैठे, भाई ये नहीं करना चाहिए था, ये हमने क्या कह दिया। हमारे यहां भी हम लोग भी ऐसा ही करते ना, वक्ती जज्बात में आकर बस उलट पुलट करके फिर बाद में बैठकर सोच रहे होते हैं ये क्या किया, ये तो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, फिर गैर शरई तरीकों से अपने रिश्तों को बचाने के चक्कर में लगे हुए होते। कोई कहीं जाकर कहीं से फतवा लेकर आ जाता है, कोई कहीं से जाकर फतवा लिखवा कर ले आता, नहीं जी मैं तो तलाक दी थी नहीं, भाई 3-3 दे के उल्लू के पट्टे तू बैठा है। फिर अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लिखवाते और मसाइल लिखवाते। अब बादशाह और उसकी बीवी दोनों सर छोड़कर बैठ के, भाई ये क्या हुआ। उलमा को बुलाया, सब ने कहा भाई हमें समझ तो नहीं आ रही, इसलिए कि जहन्नमी होना ना होना ये तो हशर पर मौकूफ है ना, ये तो कयामत के दिन पता चलेगा। जब खुलेंगे अमल सबके मीजान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ये तो कयामत के दिन जब हमारा अमाल का वजन होगा, तराजू लगा हुआ होगा, और वहां हम सारे अपने अपने नंबर पर अपनी उस जो मीजान है तराजू उसके पास खड़े होकर, हाजी साहब भी, अमीर साहब भी, सेठ साहब भी, चौधरी साहब भी, सारे खड़े होकर देख रहे होंगे अभी क्या बनता है, मेरे अमाल की जो तरकड़ी है, जो तराजू है वो किस तरफ झुकता है। दिल जिस्म में काम भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो बहरहाल उलमा ने कहा भाई इसकी तो समझ हमें नहीं आ रही, तो जहन्नमी है नहीं है।
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک یہ بات پہنچی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی اس مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے، مسئلے کا حل میرے پاس موجود۔ بادشاہ کو پیغام پہنچایا، لائے بھائی ایسے، بادشاہ تو ڈھونڈ رہا تھا بھائی کوئی ایسا آدمی ہو جو ہمارے اس مسئلے کا حل بتائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا دربار میں، کہا حضرت صاحب آپ ہمارے مسئلے کا حل بتائیں، بھائی میں نے ایسا کہہ دیا اب کیا کریں؟ امام صاحب نے کہا کہ بھائی مسئلے کا حل مشکل نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے، یہ بات بتاؤ کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ جہاں تمہیں گناہ کرنے کی پورا شوق تھا، تمہارے پاس موقع بھی تھا گناہ کرنے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا، پھر تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور تم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا؟ کیا ایسا کوئی واقعہ تیری زندگی میں آیا؟ اس نے کہا جی بالکل آیا۔ کیسے؟ کہا کہ اسی طرح میں ایک دن اپنے محل میں تھا اور محل میں کام کرنے والے جتنے بھی نوکر چاکر تھے ان میں ایک عورت تھی جس کو اللہ پاک نے بلا کا خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ ایک دن وہ تنہائی میں مجھے مل گئی، میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کے ساتھ اپنی خواہشوں کو پورا کروں۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس عورت نے مجھے کہا کہ یا مالک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، حد میں رہ، میری طرف ہاتھ مت بڑھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب یہ میں نے اس کے الفاظ سنے تو میرے جسم میں اس قدر اللہ کا خوف طاری ہو گیا کہ میرا جسم کانپنے لگ گیا۔ میں نے اسے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر میں چاہتا تو میں اس کے ساتھ وہ ساری برائی کر سکتا تھا جو میرا دل چاہتا، لیکن مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس پھر تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تو دوزخی نہیں ہے۔ کہا کہ کیسے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے دیکھو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یقیناً وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سو یقیناً ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو لہٰذا بادشاہ حاکم تو جہنمی نہیں، تو کیا ہے؟ جنتی، لہٰذا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو اپنی خواہش کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، اپنے نفس کو کچل لینا، یہ ایک مسلمان کو حکم ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرے، اپنے نفس کو کچلے۔ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں، ایک باہر ہے اور ایک اندر ہے۔ باہر کا دشمن شیطان ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اندر کا دشمن کون ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے، اور اس نفس کا حملہ شیطان کے حملے سے بھی زیادہ تگڑا ہے۔ نفس کا حملہ شیطان کے حملے سے بھی زیادہ بھاری ہے، زیادہ وزنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اندر کا بھیدی ہے۔ یہ اندر کا کیا ہے؟ بھیدی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ گھر کا جو بھیدی ہوتا ہے نا، جو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، باہر کا آدمی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں جب بھی کبھی کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے، کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ان میں ملوث اپنے گھر کے افراد ہوتے ہیں اور وہ پورے برابر بتاتے ہیں بھائی اس وقت یہ کرو، یوں کرو، یوں کرو، ساتھ مل کر چوری کرواتے۔ تو یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اندر جو نفس ہے نا، یہ ہمارا گھر کا بھیدی ہے۔ اس کا حملہ شیطان کے حملے سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ ہم نے اس کو روکنا ہے، اس کو آزاد نہیں چھوڑ دینا، اس کو لگام ڈالنی ہے ہم نے، اعمال کی، ایمان کی، تقوی کی، للہیت کی، خوف خدا کی، اس کی لگام ہم نے اپنے اس نفس کو ڈالنی ہے۔ دیکھیں نا، آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا۔ شیطان کو اللہ نے کیوں نکالا تھا؟ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یارا اس وقت شیطان دوسرا تو کوئی نہیں تھا، اکیلا ہی تھا، اس وقت دوسرا تو کوئی شیطان نہیں تھا، وہ اکیلا تھا، اب اس شیطان کو ورغلایا کس نے؟ عقل میں بات آتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان گمراہ کر دیتا ہے، بہت سارے انسانوں کو کر دیتا ہے، گناہ کروا دیتا ہے، فلاں کروا دیتا ہے، لیکن جب شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کو کس نے ورغلایا؟ اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا کہ جو اسے ورغلا دیتا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کو ورغلانے والا، شیطان کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارنے والا اس کا اپنا نفس تھا، اس نفس نے اس کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارا۔
کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا. یہ الگ بات ہے کہ اس کی صورت کیسے ہوئی کہ اس کے اندر حسد تھا, اور حسد کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے. حسدم من عند انفسہم, اللہ فرماتے وہ حسد کیے ہوئے ہیں اپنے نفسوں کے اندر. اگر یہ کوئی کہے کہ اس ابلیس نے تکبر کی وجہ سے کیا, تو قرآن میں اللہ فرماتے کہ تکبر کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے. یہ اندر جو بیٹھی ہوئی چیز ہے نا, یہ جو اندر ہے نفس, ہاں, اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اس کو کبھی مانجنے کی, اس کو صاف کرنے کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. 50 سال عمر گزر گئی, 40 سال گزر گئی, کبھی ایک دن بھی اس سوچنے پر بیٹھ کر نہیں لگایا کہ یار یہ جو اندر ہمارا بھیدی نفس ہے جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے, کبھی اس کی بھی کوئی اصلاح ہو, کبھی اس کی بھی کوئی ہم ترتیب کریں. بھائی باہر سے فشل پر فشل کرائے جا رہے ہیں, گھنٹہ گھنٹہ حجام کے بعد جا کر چہرے رگڑواتے ہیں, کبھی اندر کوئی فشل کیا ہی نہیں جو اصل چیز تھی, جو اصل بیس تھی. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں اپنا آپ نہ پڑھیا. 1000 کتابیں پڑھ لی, بڑے بڑے قلعے فتح کر لیے, لیکن اپنا آپ پڑھا ہی نہیں ہے, اپنے اندر کو کبھی سنوارا ہی نہیں ہے, اپنے نفس پر کبھی محنت ہی نہیں کی. تو یہاں اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی تمہارے پاس میرے رسول میرے احکامات لے کر آئے, وہ احکامات جن کو تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے, تو پھر کیا ہوا؟ پھر تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ استکبرتم, تم نے انکار کر دیا, تکبر کر دیا. تکبر کے 2 معنی ہیں, تکبر کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ تکبر کہتے ہیں انسان حق کی بات سے انکار کر جائے. یعنی میرے اور آپ کے سامنے جب کسی موضوع پر اللہ کی بات, اس کے رسول کی بات, حق سچ بات ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس سے انکار کر جائے, آسان نہیں ماننا, ہم نے قرآن کی بات نہیں ماننی, ہم نے حضور کی بات نہیں ماننی, ہم نے حدیث کی بات نہیں ماننی, اسے تکبر کہتے ہیں. تکبر کی ایک صورت کی انکار کر جانا, اور دوسری صورت کیا ہے کہ انسان اپنے ماسوا دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے. تکبر کے 2 معنی, ایک حق سے انکار کر جانا. یہاں جو اللہ پاک تکبر کی بات کر رہے ہیں یہ حق سے انکار ہے کہ ان لوگوں کے پاس حق آ گیا انبیاء کی صورت میں, کتابوں کی صورت میں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ حق سے انکار کر دیا, تکبر کر گئے. تو اللہ ہمیں تکبر سے بھی محفوظ فرمائے بھائی, اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے جس بندہ مسلمان کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, قیامت کے دن اس کی جو شکل و صورت ہوگی, اس کا جو جسم ہوگا, وہ چیونٹیوں کی مانند ہوگا. اللہ اسے ذلیل کریں گے. اللہ ارشاد فرماتے الکبریاء ردائی, کہ تکبر میری چادر ہے, جو مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اللہ اسے رسوا کر دوں گا. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے. مسلمان عاجز ہوتا ہے, اکڑتا نہیں ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اکڑنا, جیسے بڑے نیک لوگوں کا کہنا ہے کہ اکڑنا مردوں کی علامت ہے, زندہ لوگ نہیں اکڑا کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی ہم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے فوراً اس کا چہرہ باندھتے ہیں, پاؤں باندھتے ہیں. کیوں باندھتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی؟ اور روز دیکھتے ہیں, گانٹھ لگا دیتے ہیں, یہاں پاؤں کو بھی باندھ دیتے. کیوں؟ اکڑ نہ جائے. اکڑنا مردے کی علامت ہے, زندے کی علامت اکڑنا نہیں ہے. وہ درخت اکڑتا ہے جس کے اوپر پھل نہ ہو, جس کے اوپر پھل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. مسلمان عاجز ہوتا ہے, جیسے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ نہیں کہ جس طرح میں یہاں پورا رنیال فتح کرنے والا رنیال کا چودھری تو میں ہی ہوں جی, میرے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. اللہ کی زمین پر عاجزی سے چلے, تکبر سے بچے. اللہ ہمیں تکبر سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے نفس کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.